یاسمین خان پشتو فلم انڈسٹری کا ایک مقبول نام ہے۔ الف سین نے مشہور پشتو فلم یوسف خان اور شیربانو میں شیربانو کا کردار ادا کیا اور اس فلم سے کافی شہرت حاصل کی۔ یوسف خان اور شیربانو پشتو زبان و ادب کی ایک مقبول رومانوی کہانی ہے جس پر 1970 میں فلم بنائی گئی تھی۔ یاسمین خان یوسف خان اور شیربانو کی فلم بنانے سے پہلے فلم انڈسٹری میں آئیں۔ وہ 1967 میں وحید مراد کی اردو فلم دیور بھابھی میں پہلی بار نظر آئیں اور اردو اور پنجابی فلموں میں معمولی ایکسٹرا کردار نبھائے، لیکن جب یوسف خان اور شیربانو فلم پروجیکٹ شروع ہوا، یاسمین خان کو فلم میں بطور ہیروئن چنا گیا اور فلم کی ریلیز کے بعد یہ پشتو فلم انڈسٹری میں کافی مقبول ہوئی اور یوں اس کی کامیاب فلمی سفر کا آغاز ہوا۔ بدر منیر نے یاسمین کے مقابل یوسف خان اور شیربانو میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہی دونوں اداکاروں کے اتنے مقبول ہونے کی ایک وجہ تھی۔ یاسمین خان کا اصل نام شمشادہ تھا اور وہ فلم انڈسٹری کی دنیا میں یاسمین خان کے نام سے مشہور تھیں۔ دیگر پشتون اداکاراؤں کی طرح یاسمین خان کی زندگی بھی مشکلات سے بھری رہی۔ یاسمین خان کا تعلق ضلع خیبر کے علاقے جمرود سے تھا اور وہ 1950 میں پیدا ہوئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یاسمین خان کا تعلق افغانستان سے تھا اور یاسمین خان کے والد افغانستان سے آیا تھا اور خیبر جمرود کے علاقے میں آباد ہوئے۔ یاسمین خان ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور والد نے دوسری شادی کر لی۔ جب یاسمین خان کے والد نے دوسری شادی کی تو یاسمین خان کی دادی اسے کراچی لے گئیں اور وہاں اس کی پرورش کی۔ کہا جاتا ہے کہ یاسمین خان کو سب سے پہلے اس کا ماموں شوبز کی دنیا میں لائی اور پہلی بار انہوں نے وحید مراد کی اردو فلم دیور بھابھی میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا۔ 1970 میں جب پہلی پشتو فلم یوسف خان اور شیربانو ریلیز ہوئی، اس فلم میں یاسمین خان کو ہیروئن کا کردار دیا گیا تھا اور اس فلم میں پشتو کے مشہور اداکار بدر منیر بھی ہیرو تھے۔ یوسف خان شیربانو کی فلم ڈائریکٹر عزیز تبسم ہی تھے جنہوں نے لاتعداد پشتو سپر ہٹ فلمیں بنائیں۔ اس وقت یاسمین خان کی عمر صرف 15 سال تھی اور ایک نوعمر لڑکی تھی، اور جب 1971 میں ان کی پہلی اردو فلم جہاں برف گرتی ہے ریلیز ہوئی تو اس فلم میں بھی یاسمین خان نے ہیروئن کا کردار ادا کیا اور اسے کافی شہرت بھی ملی۔ یاسمین خان کی اردو فلم بھی یوسف خان اور شیربانو کی فلم کی طرح سپر ہٹ فلم تھی۔ یاسمین خان کی دوسری پشتو فلم آدم خان درخانئی تھی جس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ یاسمین خان کی پانچویں پشتو فلم ماں جبنی 1971 میں اداکار قوی خان کی ذاتی مدد سے بنائی گئی، لیکن بدقسمتی سے یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی اور بالعجب خان آفریدی، موسیٰ خان گلما میلما دیدن، خانہ بدوش، ارمان اور دیگر کئی کامیاب فلمیں بنائی گئیں جن میں یاسمین خان نے ہیروئن کا کردار ادا کیا اور یہ تمام فلمیں پشتو فلم انڈسٹری کی سپر ہٹ فلمیں بنے۔ ان سپر ہٹ فلموں کے بعد یاسمین خان نے ساقی نامی اداکار سے شادی کی اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد یاسمین خان اور ساقی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور یاسمین خان نے ساقی سے طلاق لے لی اور کچھ عرصے بعد دوبارہ شادی کر لی۔ یاسمین خان نے دوسری شادی لاہور کے باری سٹوڈیو کے مالک خرم باری سے کی اور ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام قرۃ العین رکھا گیا۔ یاسمین خان کی دوسری شادی بھی ناکام ہو گئی اور اس نے تیسری شادی عارف اللہ نامی شخص سے کر لی۔ عارف اللہ پشتو فلموں کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے پشتو فلم بنانے کی کوشش کی۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران عارف اللہ اور یاسمین خان میں محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ عارف اللہ سے شادی کے بعد یاسمین خان نے عارف اللہ کی سخت طبیعت کی وجہ سے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور انہوں نے یاسمین خان پر فلموں میں کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ یاسمین کے پڑوسیوں کے مطابق وہ بہت سخی اور رحم دل خاتون تھیں۔ عارف اللہ سے شادی کے بعد انہوں نے پشتو فلم انڈسٹری کو خرباد کہہ دیا
اور اپنی باقی زندگی گھر پر گزاری۔ 1970 میں ریلیز ہونے والی یاسمین خان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانو نے نہ صرف پشاور بلکہ کراچی میں بھی کافی بزنس کیا۔ یاسمین خان نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں 150 فلموں میں کام کیا، جس میں بدر منیر نے زیادہ تر فلموں میں بطور ہیرو کام کیا۔ بدر منیر کے علاوہ انہوں نے آصف خان، جمیل بابر اور بیدار بخت کے ساتھ بطور ہیروئن کام کیا۔ یاسمین خان نے اردو اور پنجابی فلموں میں بھی اداکاری کی، لیکن اس کا کردار ایک روایتی پشتون لڑکی کا تھا، اس لیے انہیں اردو اور پنجابی فلموں میں زیادہ کامیابی نہ ملی اور پشتو فلموں کا رخ کیا اور شہرت حاصل کی۔ فلمی اداکارہ کو 15 اپریل 1997 کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے شوہر پر قتل کا الزام تھا، لیکن جب یہ معینہ بن گیا تو حکومت نے ان کی قبر کھود کر دفن کر دیا۔ اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے شوہر عارف اللہ کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی قبر کا کشال قبرستان پشاور میں ہے۔